جب تم میں سے کسی کو دعا کی توفیق مل گئی تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کوئی چیز اس سے مانگتے ہیں، کوئی سوال اس سے کرتے ہیں، تو وہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو جائے اور وہ مقصد پورا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی، ورنہ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرعی امر مانے ہو، اور اس کی آگے انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ تو اس نشست میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کن کن صورتوں میں قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قبولیت کی خود گارنٹی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو عبادت رائے گاں نہیں جا سکتی، الا یہ کہ ہم دوسری طرف کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں جس کی وجہ سے عبادت رائے گاں چلی جاتی ہے، جیسے شرک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دعا انتہائی اہم عبادت ہے، اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ سے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، پس میں تمہارے قریبی ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں اس ایمان اور یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ میری دعا کو سن رہا ہے اور وہی دعا کو قبول کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو قبولیت کی گارنٹی تو خود قادر و قیوم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، وہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر سخی ہے، اتنا حیادار ہے کہ وہ کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب وہ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ دعا نہ کرے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، تو جو بندہ دعا کرے اس کی دعا کو وہ رد کیسے کر دے گا؟ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، یعنی 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس بات کو بہت توجہ سے سنیے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اس بندے کی وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمیں صرف یہی صورت معلوم ہے کہ وہ چیز مل گئی، مقصد پورا ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی ہے۔ تو ایک صورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے قبولیت کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملی، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صلے میں اس دعا کی وجہ سے کسی مصیبت اور پریشانی سے بندے کو بچا لیا۔ کوئی اس پہ اوپر بلا نازل ہونے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ تو ناظرین محترم، یہ دعا کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا ہے، بلاؤں کے نزول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کیا کریں۔ اور تیسری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی وہ چیز نہ دے اور کسی بلا کو بھی نہ ٹالے، لیکن اس دعا کے اجر کو بندے کی آخرت کے لیے محفوظ کر دے۔ اور امام حاکم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو ان دعاؤں کا اجر آخرت میں ملے گا جو دعائیں اس کی دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہیں، تو بندہ اس وقت حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور آخرت میں میرے لیے اس کا اجر محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہمیں یقین آ گیا نا کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، خواہ اس صورت کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو، دعا عبادت ہے اور وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے تو اس کی فکر رہتی ہے کہ میں نے دعا کی یا نہیں کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو دعا کی توفیق مل گئی تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ سے ضرور دعائیں کیا کریں، اور جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے وقت اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے خوشحالی اور سہولت کے وقت اللہ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل گھڑی آتی ہے، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اور خوشحالی اور تندرستی اور سہولت کے اوقات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصائب اور پریشانیوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ مشکل کی گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو ہمیں آسانی اور سہولت کے وقت بھی اللہ کو خود یاد رکھنا چاہیے کہ نعمت بھی اسی کی طرف سے ہے اور مشکل اور پریشانی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان اسباب کا اہتمام کیا جائے جن کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی، ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود عمل نہ کریں، خود قربانیاں نہ دیں، خود کوشش نہ کریں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و سکون آئے، ہمارا ملک عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے اور ہمیں انصاف مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں عملاً کوششیں کرنی ہوں گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔